بیٹی تھی نا، نہ برداشت ہو سکا، کہنے لگی واہ قلبا واہ، ہائے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہے، کتنا مشکل وقت ہے۔ جب رسول اللہ کے کانوں میں یہ بول پڑے، آپ نے فرمایا بیٹی لیس علی ابیک کرب بعد ھذا الیوم، آج کے دن کے بعد پھر تیرے ابا پہ کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا۔ چند لمحے بعد سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کی گود ہے، محبوب کائنات کا مبارک سر ہے، ارباب عشق کہتے ہیں، دیکھ کر یوں محسوس ہوتا گویا رحل میں قرآن کھلا ہوا ہے۔ یہ ساکت خاموش قرآن ہے، وہ بولنے والا قرآن ہے، یہ پیغام ہے، وہ پیغام دینے والا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ یہ بول آ رہا ہے، الا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ او کائنات والو، مقام میں، مرتبے میں، عزت میں، شرافت میں، کرامت میں، بزرگی میں، مرتبے میں، اس پوری کائنات میں مجھ سے زیادہ تھا بھی کوئی نہیں، ہے بھی کوئی نہیں، ہوگا بھی، بولو، کوئی نہیں۔ ذرا اپنے عقائد کو بھی کھولتے جائیے، سوچتے جائیے، نظریہ پختہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی جیسا کائنات میں تھا بھی کوئی نہیں، آیا بھی کوئی نہیں، آنے والا بھی کوئی نہیں۔ رب کے بعد، کیا کہا میں نے؟ رب کے بعد، یہاں بھی لگتا ہے مغالطہ کئی بیچاروں کو۔ رب کے بعد، رب کی مخلوق میں وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو رازق ہے، وہ تو حاجت روا ہے، وہ تو مشکل کشا ہے، وہ تو فریاد رس ہے، وہ تو دستگیر ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک اور داتا ہے۔ اس کا تو ثانی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنی صفات میں، اکیلا ہے اپنے احکامات میں، اکیلا ہے اپنی قدرتوں میں، اکیلا ہے اپنے تصرفات میں، اکیلا ہے اپنی دائمی حیات میں۔ سورۃ اخلاص پڑھتے ہو نا، قل هو اللہ احد۔ مخلوق خداوندی میں میرے محبوب پیغمبر جیسا کائنات میں تھا بھی کوئی نہیں، ہوگا بھی کوئی نہیں۔ بولے میرے محبوب نبی کی زبان پہ، الا لا الہ الا اللہ۔ پہلا دن تھا، صفا کی پہاڑی تھی، اہل مکہ کو پہلا پیغام
نبوت کی زندگی کا پہلا دن بھی لا الہ الا اللہ، آج 23 سال کے بعد زندگی کا آخری دن لے، سن رہے ہو ہے توجہ، زندگی کا آخری دن ہے، دنیا چھوڑ کے، دار فنا کو چھوڑ کے، عارضی جہان کو چھوڑ کے، فانی جہان کو چھوڑ کے باقی جہان کی طرف جا رہے ہیں، ہمیشہ والے جہان میں جا رہے ہیں، آخری دن ہے، تب بھی میرے نبی کی زبان پہ آ رہا ہے الا لا الہ الا اللہ، خبردار سن لو، لا الہ الا اللہ۔ پہلے دن تو کہنے کا مفہوم کچھ اور تھا، آج کہنے کا مفہوم کچھ اور ہے۔ پہلے دن کہا جا رہا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، بیت اللہ میں رکھی ہوئی مورتیاں، بنائے ہوئے مجسمے، لٹکائی ہوئی تصویریں، یہ الہ نہیں، لا الہ الا اللہ۔ الہ کون ہے؟ اونچا کہو الہ کون ہے؟ اللہ۔ آج آخری دن ہے، آخری وقت ہے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کا، آپ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ، بقا رب کی ذات تو ہے، اس کے سوا باقی رہنے والا۔ اب الہ کا معنی کچھ یوں بن رہا ہے، باقی رہنے والا، لا الہ کوئی نہیں ہے تو الا اللہ۔ پھر محبوب کائنات کی شہادت کی انگلی اٹھتی ہے اور آپ کی زبان پہ یہ بول آتا ہے اللہم بالرفیق الاعلی، میرے اللہ اب دنیا والوں کی رفاقت نہیں، مجھے رفاقت اعلیٰ چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ کا ہاتھ مبارک اٹھا ہوا، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی، آہستہ آہستہ ہاتھ مبارک نیچے آتا گیا، اور جب ہاتھ نیچے آیا تو مجھے ایک خوشبو آئی، اور ایسی خوشبو کہ اس سے پہلے میں نے کبھی سونگھی ہی نہیں۔ وہ خوشبو کیا تھی؟ محبوب کائنات کی روح مبارک کی خوشبو تھی، معطر بدن سے معطر روح نکل رہی تھی، مبارک بدن سے مبارک روح نکل رہی تھی۔ جب ادھر سے روح پرواز کر کے اوپر کو جانے لگی، سیدہ فاطمہ الزہرا بول کے کہنے لگی یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا، او میرے ابا جان، اجاب ربن دعا ہو، جب آپ کو آپ کے رب نے بلایا تو آپ نے جی کر کے جواب دے کے قبول کر کے دکھایا، اجاب ربن دعا یا ابتا ہو الی جبریل نمنا، او ابا جان جبریل اگر اب آئے زمین پہ تو ہم ان سے اظہار تعزیت کر کے کہیں گے جبریل جس کے پاس تو آیا کرتا تھا اب وہ دنیا میں نہیں رہے، اب تجھے بھی آنے کی ضرورت۔ مدینے کا تو یہ عالم تھا، کوہرام مچا ہوا تھا، اور ذرا آج اپنے ماحول پہ بھی غور کرو، کہیں جشن، کہیں عید، سبحان اللہ۔ میرے محبوب نبی نے کہا میری امت کو رب نے کتنی عیدیں دی؟ جی بولیے، کتنی عیدیں دی؟ 2۔ چپر لگائی گئی اور کہا یہ گیا
دو عیدی بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ مدینے کا عالم تو یہ ہے کہ محبت میں فنا ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں، تلوار نیام سے باہر نکالی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات فاضرب عنقا۔ آج اگر کسی نے یہ قول کیا کہ محمد کریم پہ موت آ گئی، کیا آ گئی؟ بولو بولو کیا آ گئی؟ آہستہ کہہ رہے ہو، اونچا کہو۔ اور اس سے کسی کو بچنا نہیں، بچنا مجھے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی موت کا جام پینا ہی پینا ہے، جی کرے تب بھی پینا ہے، جی نہ کرے تب بھی اس مرحلے میں آنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موت کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے، موت کا لفظ کوئی توہین نہیں ہے، موت کا لفظ کوئی بے ادبی کا لفظ نہیں ہے، موت بے احترامی کا لفظ نہیں ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہو گئی کہ آج قرآن سے دور ہو گئے، نبی کے فرمان سے دور ہو گئے، اور پھر جیسے کسی کہنے والے نے ہمارے کانوں میں سیسا ڈال دیا، بس اسی پہ ہم نے، اس نے کہا یہ محبت کی بات ہے، ہم نے کہا ہم بھی محب ہیں، اس نے کہا یہ عشق کی بات ہے، ہم نے کہا ہم بھی عاشق ہیں، اس نے کہا یہ پیار کی بات ہے، ہم نے کہا ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ نہ سوچا کہ رب سے زیادہ پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں، رب سے زیادہ محبت نبی سے کرنے والا بھی کوئی نہیں، رب سے زیادہ تعلق نبی سے کائنات میں قائم کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ رب یہ کہتا ہے، آؤ صرف دو اشارے کروں گا، پہلا پارہ ہے، آخری رکوع ہے، اور آخری رکوع کی تیسری آیت ہے۔ پارہ کیا بتایا؟ رکوع کون سا بتایا؟ آخری۔ اور آیت کون سی بتائی؟ تیسری۔ آخری رکوع کی تیسری آیت ہے، ترجمہ گھروں سے دیکھ لینا، رب کا قرآن کہتا ہے، اور قرآن اتنی وضاحت سے کہتا ہے کہ ایک دونی دونے تے دو دونے، کھلی واضح بات ہے، کوئی معمہ نہیں، کوئی مشکل بات نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم کیا تھے تم شہداء موجود، حاضر اس وقت کب؟ اذ حضر جب حاضر ہو گئی، یعقوب بولو 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 بولو، یعقوب علیہ السلام کو کیا حاضر ہو گئی؟ الموت۔ لفظ کیا بولا رب نے؟ بولو بولو، رب نے لفظ کیا بولا؟ قرآن نبیوں کی بے ادبی کرتا ہے یا ادب سکھاتا ہے؟ احترام کرتا ہے یا بے احترامی سکھاتا ہے؟ احترام کرنے والی کتاب ہے، ادب سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ رب کہتے ہیں جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا، بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھنے لگے ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں مجھے بتاؤ کہ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے سجدے کرو گے، کس کے نام کی نیازیں دو گے، کس کے نام کے چڑھاوے چڑھاؤ گے، کس کے نام کی منتیں مانو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد، میرے یعنی من بعد موتی، من بعدی من بعد موتی، میری موت کے بعد بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے کہہ رہے ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے نعبدو الہکا، تیرے
معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ یعقوب کا نبی معبود کون؟ اللہ۔ نعبدو، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کے، صرف تیرا نہیں، الہ آبائے کا، تیرے باپ دادا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم واحدا۔ الہم ہمارا معبود کتنے ہیں؟ ایک، الہم واحدہ۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کہہ رہے، رب کا قرآن گواہی دے رہا ہے کہ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے جواب میں کہنے لگے، جو تیرا بھی معبود، تیرے باپ دادا کا بھی معبود، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت ابراہیم کا، اے ابا جان یعقوب جی تمہارا بھی، یہ چاروں نسلیں نبیوں کی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پرداد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوسف نبی، یعقوب نبی، اسحاق نبی، ابراہیم نبی، پھر دادے کا بھائی حضرت اسماعیل نبی، نبیوں کی نسل اور خاندان ہے، لیکن نبی تو ہیں الہ نہیں، نبی تو ہیں مگر الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ الہ واحدہ، الہ وہ اکیلا ہے جو کلمے میں پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ۔ پہلا مقام، پہلا نشان حضرت یعقوب علیہ السلام نبی کے لیے اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ جی بولو، ڈر کے بول رہے ہو؟ وہ کیڑا دس کے آمد ہے، خطرہ ہے کہیں باہر کھڑا انتظار میں کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیو اگر وہ آ گیا تو اس نے پوچھنا ہم سے کوئی نہیں ہے۔ یہی تو ہے، ایک مرحلہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ کسی سے اجازت بھی نہیں لی جاتی کہ آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے۔ 22واں پارہ 8واں رکوع، رب کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، سلیمان پیغمبر کا تذکرہ، ہوا پہ تخت کو اڑا کر چلنے والے نبی کا تذکرہ، پرندوں کی بولیاں سمجھنے والے نبی کا تذکرہ، کیڑیوں کی بات سمجھ کے بولنے والا نبی کا تذکرہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، حوالہ پھر یاد کیجئے گا، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 8، سورت کا نام سبا اور آیت کا نمبر 14 ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لما قضینا، جب ہم نے فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ موت و حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ لما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت سلیمان پہ موت کا فیصلہ طاری کر دیا تو حضرت سلیمان شیشے کا مکان بنا دیا یا جو بھی اس زمانے کی ضرورت کے مطابق بنایا، لاٹھی لگا کے، لاٹھی پہ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں حضرت سلیمان، اور جن آگے کام کر رہے ہیں، اور کام بھی سلیمان کا مکان نہیں، رب کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت المقدس بن رہا ہے، مسجد اقصی بن رہا ہے۔ جب میں نے مسجد اقصی کا نام لیا تو ذرا دل سے دعا کرو اللہ یہودیوں کا قبضہ چھڑائے۔